الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے واسطے. سبحان اللہ. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مکمل 3 روزے رکھ لے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر نمازاں ادا کیتیاں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات نو نماز تراویح ادا کی تھی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جڑے گناہاں تو بچ گئے اور آئندہ واسطے اللہ پاک کو توبہ کر کے معافی منگی اور وعدہ کیتا
یا اللہ جیڑی باقی زندگی ہے میں تیرے نال وعدہ پیا کروں گا کہ انشاءاللہ میں گناہاں تو پرہیز کرے سا۔ انسان کو ہر ویلے اپنے اللہ پاک کو دعا کرنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے جزوی طور سے اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیتا ہے نیکی اور برائی کرن دا، لیکن میرے اللہ کی ذات قدرت کی مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے تے قادر ہے۔ ہر ویلے اپنے اللہ پاک کو دعا منگنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک فاحشہ عورت آئی، آ کے آتی ہے میری ساری زندگی گناہاں دے وچ گزر گئی ہے، مینوں مرو یاد آتا پیا تسا کو حدود تے جا کے اللہ پاک نال ہم کلام ہوندے ہو، میرا بھی تذکرہ کر چھوڑیا ہے کہ آخرت میرے واسطے کی ہو جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نال جس ویلے ہم کلام ہوئے اس مائی دا تذکرہ ہویا، اللہ پاک نے فرمایا اونਦੇ اعمال پورے ہونے کی وجہ کر کے اسی اوندا مکان دوزخ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا، مائی رستے وچ کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ اللہ پاک نے تو مینوں انج فرمایا ہے۔ مائی صبر و شکر نال ٹر پئی، چلدیاں چلدیاں اگاں کی ویکھ لیے کھوئے تے اودے اتے ڈور کوئی نہیں، پیاس کی شدت کی وجہ کر کے کتے دا بچہ تڑپ رہا ہے، مائی دے دل دے وچ رحم آیا، ہاں تو میں گنہگار لیکن یہ اللہ دی مخلوق ہے، کیوں نہ ہوئے میں نو پانی پلاوا ان دی پیاس دور ہو جاوے، کسے طریقے نال بھاویں اس کو کوئی کپڑا ہاں یا جویں بھی ہے اس کسے طریقے نال پانی بہر کڈیا اور اس کتے دے منہ نال لایا، کتے نے رج کے پانی پیتا، دل دے وچ سکون آیا کہ میں تو اللہ کی رضا واسطے اللہ کی مخلوق کو پانی پیوایا ہے۔ اللہ کی شان ہے، یہ چھوٹا جہا عمل کیتا ہے سو، لیکن مقابلے وچ کتنے برے برے اعمال، پہاڑاں ورگے اچھے اچھے گناہ ہیں، جن کی ساری ہوندی کالی ہے، لیکن اللہ کی ذات دیکھن والی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کریم اللہ جی اللہ، فرمایا ہو جتھے وہ مائی مل جاوے انہوں اللہ کے طرفوں خوشخبری سنا دینی ہے کہ تو میری مخلوق نال میری رضا کی خاطر پیار کیتا ہے، اسا تیرا بیڑا پار کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو
جزوی طور تے اللہ پاک نے ہر انسان کو اختیار دیتا ہے، لیکن قدرت دا مالک میرا اللہ ہے۔ ہر ویلے اللہ پاک کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے اکھا دی حفاظت فرما، یا اللہ میری زبان دی حفاظت فرما، یا اللہ میرے ہتھاں دی حفاظت فرما، یا میرا اللہ میرے پیروں دی حفاظت فرما، یا میرا اللہ میرے کنا دی حفاظت فرما، یا میرا اللہ میرے دل دی حفاظت فرما، یا میرا اللہ میرے وجود کی حفاظت فرما، یا میرا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا میرا اللہ مینو اپنا بڑا تے تو میرا بن جا۔ سبحان اللہ۔ ہر ویلے دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ ساری مہراں دا مالک میرا اللہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ٹائم بہت مختصر رہ گیا ہے۔ جنہ ساتھیاں نے جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ دے اندر عید الفطر دی نماز پڑھنی ہے، تقریباً 12 منٹ باقی رہ گئے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ مجھے یہ نہ کیا کہ اسی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ایسا کوشش کرنی ہے جویں ٹائم مکمل ہونا اسی جماعت کھڑی کر دینی ہے۔ 12 منٹ باقی رہ کے جلدی جلدی آنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم ساتھیوں، عید دی نماز اسلام دے اندر 2 نمازاں عید دیاں ہیں، یہ بھی شریعت دے اندر ہے، یہ بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ دین اللہ دی بارگاہ وچ اوہ قبول ہے جن دے وچ اللہ دا حکم ہوئے اور نبی اللہ دا طریقہ ہوئے۔ اگر اللہ دا حکم نہیں، اپنی مرضی نال جو عمل کریے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی دا طریقہ نہیں ہے، اپنی مرضی نال طریقہ اپنا کے عبادت کریے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اسا اس دنیا تے آئے ہیں عبادت کرنے واسطے، اور اللہ کے نبی آئے ہیں عبادت کا طریقہ دسن واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سانو دنیا تے پیدا کیتا ہے عبادت واسطے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے کہ سونیا تو میری عبادت کر تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ تسا عبادت انج کرو جویں میرا حبیب اللہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جویں اللہ کے نبی نے عبادت کیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں گل کیوں کیتی ہے؟ میں گل اس واسطے کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینے پاک تشریف لایا، چند دن گزرے تے مدینے پاک دے جڑے لوگ وہ اپنے گھر وچوں، اپنی حویلیاں چوں، اپنے محلے چوں باہر نکل گئے، کسے گراؤنڈ وچ لگے گئے اور انہاں نے نوے نوے کپڑے پا لے اور زرد رنگ دا رنگ انہاں دے اپنے ایک دوے جتے سٹے آئے، کھیل تماشا کیتا ہے نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے آج خیر تہے نا؟ آج مدینے دے لوگ بڑیاں رونقاں بڑائی وجہ بڑے کام وچ مصروف ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو مدینے دے لوگاں نے آکھیا ہے اللہ دی شان ہے
عوام آوے نہ آوے اللہ نے پرندے نو گلیا کافی دیر تو میں ویکھ رہا بیان کو آندے سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں گل بڑی عجیب پیا کرے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نو فرمائندے اے تساں کے پہ کریں دے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے آون تو پہلے مدینے دی اے فضا آئی یسرب دی اے فضا آئی اسی تہوار منیندے ہیں تہوار ساڈا کیڑا ہوندا ہے ساڈا تہوار ہی ہوندا ہے کہ اسی بیر میداناں میں جا کے مختلف قسم دے افعال کریندے ہیں ایک دوے دے تے رنگ سٹینے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کیوں سٹیندے ہو آکھن لگے اتھوں دا معاشرہ ہی ہو جیا ہے اتھوں دا دستور ہی ہو جیا ہے اتھوں دی فضا ہی ہو جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینو اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ تسا اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میں عبادت کر کے تمہیں دکھاوے لایا کہ میرے طریقے دے مطابق کرنی ہے سبحان اللہ عبادت تسا اللہ کی کرنی ہے لیکن اطاعت میری کرنی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن طریقہ میرا سی میرے طریقے دے مطابق کرنی ہے یا رسول اللہ تواڈے آون تو پہلے جو حالات رہن اسانوں تا انہاں دا پتہ ہے ہن تو ساڈا اسا کلمہ پڑھ لیا ہے اسی اللہ دے بندے بن گئے ہیں اسی تواڈے امتی بن گئے ہیں اسی تواڈے صحابی بن گئے ہیں یا رسول اللہ ہن جویں تساں آکھنا ہے اسی انجے عبادت کرنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دین دے اندر میرے اسلام دے اندر بھی دو تہوار ہیں کیڑا کیڑا فرمایا ایک تہوار عید الفطر ہے ایک تہوار عید الاضحیٰ ہے معلوم ہے ہویا دین اسلام دے اندر یہ تو عید ہے کوئی اور عید کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے عید ہی ہو دو ہے اور کوئی عید نہیں ہے بعض حضرات آتے عید میلاد النبی پیارے بھائی اسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے بھی قائل ہیں اپنا قدم چانا انہاں دی وفات دے بھی قائل ہیں سبحان اللہ صرف ولادت دے نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت وچ آندا ہے بعض حضرات آکھدے اذا جاء نصر اللہ اے قرآن پاک دی وحی دی سورت آخری سورت بعض آکھدے والعصر آخری ہے بہرحال بات کرنا چاہنا تفسیر دے اندر آندا ہے جس لئے اذا جاء نصر اللہ سورت نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے بے گئے صحابہ اکرام حیران ہو گئے اور پہ پوچھ دے ابو بکر تو تا ہر ویلے اللہ دے نبی دے نال رہندا ہوں آج سورت نازل ہوئی ہے روندے کیوں بیٹھے ہو کچھ تا سانو ہی دسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دے تواڈے ذہن تے ایک گل آئی ہے کہ آج قرآن مکمل ہویا خوشیاں مناونیاں چاہیدیاں تواڈے ذہن تے ایک گل آئی ہے آج قرآن دی آخری سورت نازل ہو گئی ہے خوشیاں مناونیاں چاہیدیاں تواڈیاں نظراں تا ایتھے
گئی لیکن میری نظر کتھائی ہور لگی گئی ہے صحابہ نے پوچھا سانو دادا سنا تیری نظر کتھے گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائیں دے تو پتہ کوئی نہیں جس لئے تعمیر دا کام شروع ہوئے مستری دے مزدور آ جاندے لیکن جس ویلے کوٹھا مکمل ہو جاوے سائیاں دی چھٹی ہو جاندی ہے سبحان اللہ جس لئے کوٹھا مکمل ہو جاوے تعمیر دا کام پورا ہو جاوے تو مڑ کے ہوندہ ہے چھٹی ہو جاندی ہے تو میں روندہ اس واسطے بیٹھا ہوں کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے بھیجیا ہے دین دا طریقہ دسن واسطے عبادت دا طریقہ دسن واسطے چونکہ اج دین مکمل ہو گیا ہے مینوں لگدا ہے کہ حضور اسانے تو جدا ہو جاونے میریاں نظراں اٹھے ہیں تان روندہ بیٹھا تان پریشان ہویا بیٹھا میرے بھائیو عقیدہ بنا لو اے دل دے اندر یقین بنا لو اسا اس دنیا تے آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے آئے ہیں عبادت دا طریقہ دسن واسطے سبحان اللہ اس دنیا تے آئے عبادت دا طریقہ دسن واسطے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سبحان بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ عبادت جو اللہ دی کرنی ہے مر اللہ دے طریقے دے مطابق عبادت کریا پیارے بھائیو عبادت کرنی کا ہے آئی توجہ کریا بڑے نقطے دی گل پیا کرے نا عبادت کرنی کا ہے آئی انسانہ نے اگر اللہ دے طریقے دے مطابق عبادت کریا تو اللہ نو تا نیند آندی کوئی نہیں اللہ نو تا اونگ آندی کوئی نہیں اللہ نو تا پیاس لگدی کوئی نہیں اللہ نو تا بھوک لگدی کوئی نہیں اللہ نو نعوذ باللہ تکلیف بیماری آندی کوئی نہیں تھوڑا جا قدم بتا کے سن لگو کہ تکلیف بیماری انسان نو آندی ہے کہنو آندی ہے انسان نو تے اللہ پاک نے انسان او گھلے ہے جیڑا ساری کائنات تو آلہ ہے سبحان اور اس واسطے گھلیا ہے کہ اگر تمہوں پیاس لگے تو چاہتے ہو اسی اس پیاس نو بجھاون واسطے جیڑا پانی پیونا ہے اسی ایوی عبادت بنا لئیے اگر تمہوں بھوک لگی ہے تو چاہتے ہو اسا بھوک نو جیڑا دور کرنا ہے ایوی عبادت کا نقشہ بنا لئیے اگر تمہوں نیند آئیے تو چاہتے ہو اسی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے اسا نیند کریے اساڈا سونا بھی عبادت بن جائے اللہ نو تا نیند آندی کوئی نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم سبحان اللہ میں جدوں بھی بات کرنا دل نال کرنا کبھی تساں بھی دل دے کرنا نال سنو ہاں اللہ اکبر اللہ خود فرمائندے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم او اللہ جنوں کدی اونگ بھی نہیں آئی کبھی نیند بھی نہیں آئی سبحان تو اللہ سن لو بات سنے کیے شوق ہے کہ کوئی نہ ماشاءاللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو لوہے کی التجا کی تھی یا اللہ سانو تو نیند آندی ہے غور کرے گا نبیوں دا سوال اللہ کو جیڑا ہوندا ہے یہ بھی
اللہ پاک لوگاں دے سوالاں دی کڈ کھولن واسطے نبیاں نو بولن دا موقع دیندے سبحان اور صحابہ دا جڑا سوال اللہ دے نبی کو ہوئے یہ بھی مسئلے حل کرن دا اللہ موقع دیندے سبحان اور جو کریا ہے کاش کے لوگ سوندے سنن والے تو میں سناواں ہاں میں ہوتے قرآن کیوں رہتا ہاں اللہ جانتا ہے میں ہوتے حدیث کیوں رہتا کئیاں سجیاں کھڑیاں کتاباں نہ ساڈے استاداں سانو دکھائیاں نہ ٹائم ہے جدو ساڈے کول اللہ دا قرآن کیوں ہے سبحان اور اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ دنیا دی جیڑی کتاب آوے وہ ٹھوکر مار دے کہ قرآن دے مقابلے چلا دے ہے تو ماشاء بڑی عجیب گل پیا کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے توفیق دیتی اگر توجہ ہوئے تو ایک گل اور بھی آ گئی یہ قرآن پاک دے لکھے سبحان حضرت وہ بھی کرے تھا یہ بھی سنائے تھا توجہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو پوچھا اللہ پاک کو پوچھا کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى سبحان اللہ دریا سپارہ نے فرمایا یاد کرو ویلا جس لے ابراہیم نے اللہ نو آکھیا اے اللہ تو مردیاں نو زندہ کیویں کرے سے سبحان اللہ قال اولم تؤمن اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے یہ لفظی معنی اگر معنی اس دے وچ ویکھیا جاوے کیا تمہیں یقین نہیں ہے کیوں جو نبی ہوتا ہے اعمال کے لحاظ سے یقین کے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے سبحان اللہ تو قال اولم تؤمن نالے یاد چھوڑیا قال بلا سبحان اللہ کیوں نہیں ولیکن لیطمئن قلبی میں تو دلی اطمینان واسطے پوچھا ہے میری کیا ضرورت سبحان اللہ خیر واقعہ بڑا بڑا ہے بس اشارہ ہی کرنا ہی نہ کہ اللہ پاک نے فرمایا انہیں جو کرنا چار پرندے لے لان انہاں نو پال انہاں دے نام رکھ تاکہ انہاں نو پتہ لگ جاوے اساڈا آئے نہ اے سبحان اللہ انہاں نو ذبح کر انہاں دیاں بوٹیاں بڑا مکس کر انہاں دی گردن اپنے کول رکھ تے انہاں دے کول تو سچے کھپے سٹ دے من جڑا نام رکھیا ہی اس نام تے انہاں نو سات مارنا تیرا کام ہے تے انہاں دے روح پا کے اڑا دینا میرا کام ہے سبحان اللہ قرآن یار کتنا مزیدار ہے میرا دل آتا ہے سننے والے کوئی ہومن بس قرآن پڑھتا جا سبحان قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير سبحان چار اللہ پرندے لے لا فصرهن إليك توجہ کر گل پیا کرندا ہوں اگر ذہن حاضر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا اللہ تینوں نیند نہیں آندی اللہ پاک نے فرمایا ہاں مجھے نیند نہیں آتی اللہ پاک یا اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا پھر انج کر ایک پیالہ لے لم اودے وچ پانی پا لم موسیٰ علیہ السلام نے پیالہ لے لیا پانی پا لیا فرمایا ایک منٹ پھڑ کے کھڑے ہو جاؤ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں اللہ نے فرمایا او نیند جی اللہ سبحان اللہ او نیند جی اللہ اللہ قدرت کا مالک ہے نا بے شک
اللہ کدی اگ نال گلاں کردا ہے سبحان اللہ ٹائم کو جی یار اتنا مزہ آ رہا ہے یار میں تو میرا ایمان بتا رہا ہوں اللہ پاک کدی اگ نال گلاں کرتے اللہ پاک کدی سوری نال گلاں کرتے سبحان اللہ اگ نال قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی سبحان اللہ اللہ بابر میں نے اسا آکھیا او آگ سمجھو سمجھو او آگ کیڑی آگ جے کان نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ یار کان تا ہوندے جے تہیں سناونا ہووے حال اس نے سناونا ہے جیڑا سبباں دا محتاج کوئی نہیں سبحان جیڑا اللہ خود مسبب الاسباب سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اساں آکھیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اگ تیرے اندر تپش ہے تیرے اندر حرارت ہے تیرے اندر ہیٹ ہے تیرے اندر گرمی ہے لیکن سننا ٹھٹی ہو جا انج ٹھٹی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو سردی لگ جاوے ٹھٹی بھی ہو جا سلامتی والی ہو جا لیکن ہونا صرف ابراہیم واسطے پیرا واسطے انجے گرم رمی سبحان اللہ پتہ نہیں کیوں شرع صدر ہو رہا ہے کیڑے پاسے جاواں اللہ نے فرمایا او دریا سڑکاں بنا سبحان اللہ او دریا سڑکاں بنا یا اللہ کتنی دیر واسطے فرمایا اتنی دیر بنا جتنی دیر صحبت نبی والے گزر جاویں سبحان اللہ اتباع نبی والے گزر جاویں اتنی دیر سڑکاں بنا جس ویلے وہ گزر جاویں تے آ جاویں مشرک بے ایمان سبحان اللہ اگلا لفظ میرے نام فرمان تے انہاں دا پیو فرعون تے ہن اپنا کام دکھا سبحان کیوں تو خدمت کر انہاں دی جڑے ہون میرے سبحان اللہ تے انہاں نو پنجا پا جڑے ہون نا فرمان میرے سبحان اللہ استاد کہنے چلو میں تہاڈا خدا سڑکاں میرے واسطے لیکن یہ نہیں پتا اللہ نے دریا نو خدمت گزار بنایا توحید والے واسطے سبحان اللہ ایمان والے واسطے خیر بات سمیٹ لیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پیالہ لے کے کھڑے اللہ نے نیند نو بھیجا ہے عقیدہ بنا عقیدہ بنا عقیدہ بنا اللہ او ہوندا ہے جنوں نیند نہیں آندی سبحان اللہ جنوں اونگ نہیں آندی نبی او ہوندا ہے جنوں نیند آ جاندی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ماشاء یہ پاک چاہتا ہے اللہ نے نیند نو گھلیا اونگ نو گھلیا تھوڑا دیا اونگ نے اپنا اثر دکھایا پیالہ ہاتھوں گر گیا نیند نو آکے چل واپس بس اشارے کافی ہے نیند واپس ہوئی موسیٰ علیہ السلام تلے پہلے دن پانی بھی ڈول گیا تے پیالہ بھی ٹوٹ گیا ہے یا اللہ اور میں اتا تلے نہ ویگ اتا ویگ سبحان اللہ یا اللہ یہ کیا ہوا اور میں یہ تمہیں دکھانا چاہتا تھا تو نے کہا تھا تجھے نیند نہیں آتی دیکھ رہا تیرے ہاں نیند آئی ہے اون کا جھٹکا لگا ہے پیالہ بھی تم نہیں سنبھال سکے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اگر مجھے نیند آتی یہ کائنات بھی نہ سنبھلتی سبحان اللہ یہ سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے چاند اپنے
اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، ستارے اپنے حساب سے جگمگ کر رہے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں، موسم بہار، یہ جو نظام چل رہا ہے، سورج بھی اپنے دائرے میں چل رہا ہے، چاند بھی اپنے دائرے میں چل رہا ہے، کائنات کا ایک ایک حصہ اپنے حساب میں اپنے موٹر وے پہ چل رہے ہیں، یہ چلا چل نہیں رہے، تجھے پتا ہونا چاہیے یہ ایسے نہیں چل رہے، بلکہ ان کو چلانے والا جاگ رہا ہے، سبحان اللہ ان کو چلانے والا جیڑا وعدہ کیتا ہی وعدے دے مطابق تے ٹائم گیا ہو، بس جیڑے ساتھی آ گئے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس کیونکہ وعدہ کیتا ہی اس واسطے ہم کھڑے ہو جاؤ، عید کی نماز پڑھیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔